السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے ما قبل درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اخلاق یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایسا حصہ ہے جن سے کوئی شخص جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ کسی ایمان والے آدمی کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہی اخلاق سب سے بہترین مددگار اور سہارا ثابت ہوتے ہیں۔ اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس اخلاق کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنی بھی تگ و دو کرتا ہے، جتنی بھی محنتیں کرتا ہے، سب کا لب لباب مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے، اور اللہ کی اس رضامندی کو حاصل کر لے جس کا نتیجہ جنت ہوتی ہے۔ کیونکہ کوئی انسان چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی عمل کر لے، صرف اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی وجہ بنتی ہے، اور وہ رضامندی جنت کو بطور صلہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اخلاق کے چند حصوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو یہ اخلاق ایک بڑی وجہ بن جاتے ہیں اس انسان کے جنت میں جانے کا، یا یوں کہیں اخلاق بڑی وجہ بن جاتے ہیں اللہ کی رضامندی کا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت اس انسان کے لیے دیتا ہوں جو کیا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہنسی مذاق کریں اور ہنسی مذاق میں بھی انسان جھوٹ سے پرہیز کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہے، حق پر ہونے کے بعد بھی وہ لڑائی کو نہیں آگے بڑھاتا ہے، حق پر ہونے کے بعد بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے، اپنے بازو کو نرم کر دیتا ہے، اور مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اخلاق میں سب سے اچھا ہوتا ہے، جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ کہ یہ جنت میں داخلہ، یہ اخلاق ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے جس کو مل جائے، کیونکہ جنت میں قیامت کے دن اکثر لوگ جو داخل ہوں گے اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکثر ما يدخلون الناس الجنہ، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ قیامت کے دن جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کا تذکرہ کرتے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ انسان کا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہی دو اعمال ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، ایک ہے منہ اور دوسری انسان کی شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ہوں گی جو قیامت کے دن ان دونوں میں انسان کی کوتاہیاں انسان کو سب سے زیادہ کیا جہنم میں لے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ اچھے اخلاق یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ اس شخص کو بنا دیتی ہیں جو ان اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن میں پڑھیں تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے اخلاق مند بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان سے محبت کو جتاتے ہوئے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم احسان کرو، لوگوں کے حق سے بڑھ کر ان کو دیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین،
تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، تم انصاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کی محبت تو طلب کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی قیامت کے دن انسان کو نصیب ہو جائے؟ بتائیے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے تو وہ اللہ کے نبی کے قریب میں کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فیصلے کو پیش کرے، اللہ کے سامنے کیا ہے اپنے معاملے کو پیش کرے، حساب و کتاب کو دے۔ یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان اچھے اخلاق کو اپنائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے کے اعتبار سے اللہ کے سامنے پیشگی کے اعتبار سے اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے پیارا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یعنی انسان کی اخلاق کی اچھائی اللہ کے نبی کی محبت کو لے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح انسان کا وزن ہوتا ہے اسی طرح اللہ اعمال کو بھی تولے گا۔ اللہ ایسے ترازو لائے گا جس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال میں کچھ اعمال ہلکے ہوں گے جو ترازو میں جن کا وزن کم ہوگا، اور کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ جن کا وزن کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ جس دن ترازو میں لوگوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی اور عمل نہیں ہوگا، صرف اچھے اخلاق۔ انسان اس کو اپنا لے، وہ قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے بھاری عمل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے آئے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہے، رات میں قیام اللیل کے پابند ہے، اسی طرح دن بھر روزہ رکھنا یا سال کے اکثر ایام میں روزے رہنے کا عمل کرتے ہیں۔ اس میں بڑی انسان کو محنت لگتی ہے، انسان کو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک انسان صرف اچھے اخلاق کے ذریعے ایک روزے دار کا ثواب بھی پا سکتا ہے۔ ایک انسان صرف اچھے اخلاق کے ذریعے کیا ہے ایک رات میں قیام اللیل کرنے والے کا ثواب بھی پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک انسان صرف اچھے اپنے اخلاق کے ذریعے کیا ہے ایک رات میں قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا ان کا ثواب لے جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد دو چیزوں کی خواہش ہمیشہ کرتا ہے۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دے، اس کی عمر کو لمبا کرے۔ عمر کی خواہش یا یوں کہیں عمر کی حرص ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، خاص کر جیسے ہی انسان بزرگی کے مرحلے کے قریب جاتا ہے یہ خواہش انسان کی اور بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے وہ اپنی عمر کو بھی بڑھا سکتا ہے اور اسی طرح اپنے گھر کو یہ برکت کا گھر بنا سکتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال اچھے اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا پڑوسی بننا، یہ دو ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے گھر آباد ہو جاتے ہیں اور اللہ عمروں کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ گھر جس میں انسان رہتا ہے آباد بھی ہوتا ہے برباد بھی ہوتا ہے، لیکن اچھا پڑوسی بننے سے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ایسے گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے انسان کی عمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاق تو انسان کے اچھے ہونے چاہیے، لیکن انسان اچھے اخلاق کو کیسے کما سکتا ہے؟ یقیناً شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی کسی راستے کو کھلا نہیں چھوڑا، ہر مقام پر انسانوں کی رہنمائی فرما دی۔ اسی لیے جب ہم قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے کیا ہے انسان کے اخلاق خود بخود درست ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کا درست ہونا۔ اگر کوئی آدمی عقیدے کا صحیح ہے تو اس کے عقیدے کی درستگی اس کی عبادت کو صحیح کر دیتی ہے، اور عبادت کی درستگی انسان کے اخلاق کو صحیح کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی عقیدے کا برا ہے، منہج کا خراب ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اخلاق کا بھی خراب ہوگا۔ یہ تلازم ہوتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہا، کیونکہ عقیدے کا جو اثر ہے وہ عبادت میں پڑتا ہے، اور عبادت نتیجہ ہے، بلکہ یوں کہیں عبادت کا نتیجہ اخلاق ہوتا ہے۔
اسی لیے دیکھیں کہ جو لوگ منہج سلف سے ہٹ جاتے ہیں ان کی یہاں رحمت نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں گفتگو میں نرمی نہیں پائی جاتی، ان کی یہاں سچائی نہیں پائی جاتی، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے کا طریقہ نہیں پایا جاتا، بلکہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنا ہتھیار بنا رہتا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان عبادتوں کا پابند ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو نمازی ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز اللہ کے فضل و کرم سے اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک انسان کو ہر برائی سے نماز روک سکتی ہے۔ یہ نماز انسان کو ہر منکر کام سے روک سکتی ہے، مگر اتنا ہی اخلاص اور اسی طرح اتنا ہی مجاہدہ اس نماز میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ادا کرتے ہیں، جتنی انسان کی زکوٰۃ بنتی ہے انسان زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے شریعت نے بتائے، لیکن بڑا فائدہ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ ان سے زکوٰۃ کو لیجئے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ انسان کے دل کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اس کے اعمال کو نکھار دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی دل کا پاک و صاف نہ ہو، اس کا مال پاک و صاف نہ ہو، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ایسا انسان عبادت میں کوتا ہے۔ تیسری اہم طریقہ جس کے ذریعے انسان اچھے اخلاق کو سیکھ سکتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اور قرآن کی تفسیر کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اخلاق کا ایک بھنڈار ہے، اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے جواب کیا دیا، کہا کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق وہی سارے تھے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اخلاق میں تھا جسے اللہ کے نبی کرتے تھے، جس کام سے منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی اس سے رک جاتے تھے، یہاں پر الصلاۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ تو لہذا قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، یہ انسان کے اخلاق کو درست کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں جو قرآن ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے اخلاق کے ذخیرے ہیں، اس میں تمہارے لیے عبادت کے موقع ہیں، اس میں تمہارے لیے عقیدے کی درستگی کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، اور دلوں کے اندر انسان کو جو بھی تکلیف آتی ہے اس کی شفا بتائے گی۔ اس کے علاوہ اخلاق سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاق کا تجربہ کرے، انسان اخلاق کو آزمائے۔ جیسے دنیاوی علم ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ جتنی مشق آپ کریں گے اس عبادت کو، یوں کہیں یا یوں کہیں اس کام کو اتنی جلدی سیکھیں گے۔ انسان بہت سارے کام دنیا میں کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے گھر والے کے پیٹ کو پالتا ہے، تو کام کیسے سیکھا جاتا ہے؟ محنت سے اور بار بار تجربے سے۔ اخلاق بھی اسی طرح تجربے سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ انسان کوشش کرے کہ جیسے ہی اس کے پاس جھوٹ بولنے کا موقع ہے اپنے آپ کو سچ بولنے پر مجبور کرے، انسان کے پاس خیانت کا موقع ہے وہ انسان کے اپنے آپ کو امانت پر لائے۔ تو انسان جتنا اس طرح کا تجربہ کرے گا اور اپنے آپ کو اخلاق پر، اچھے اخلاق پر انسان آمادہ کرے گا، برے اخلاق سے بچائے گا، تو یہی محنت اس کو کیا ہے زندگی بھر کام آئے گی۔ اور اس کا ذکر اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یوں فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ایسے ہی لوگوں کو پاک دامن کرتا ہے۔ جس کے دل میں نہ پاک دامن بننے کی نہ پاک دامن رہنے کی کوشش رہتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ بدلہ پاک دامنی کے اعتبار سے نہیں دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی لوگوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، اور جو آدمی صبر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ایسے ہی لوگوں کو صبر دیتا ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان اچھے اخلاق کیسے سیکھے۔ اچھے اخلاق سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو برے اخلاق قرآن و حدیث میں بتائے گئے ان کا ذکر اللہ نے کیسے کیا ہے، اللہ نے ان کا نتیجہ کیسے بیان کیا ہے کہ اگر آپ یہ برے اخلاق اپنائیں گے تو اس کی سزا یہ ہے، اگر آپ نے دنیا میں ایسے اخلاق کیے تو اس کی سزا ہے۔ قرآن و حدیث میں کھول کھول کر بیان کیا گیا، ان کو پڑھے۔ یقیناً انسان اگر برے اخلاق کے نتیجے کو پڑھے گا تو اچھے اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک
ایک خاتون تھی، ذکر کیا گیا کہ یہ خاتون بڑی نماز کی پابند ہے، نماز کو قائم کرنے والوں میں سے، دن بھر روزہ رہتی ہے، لیکن اس کی ایک ہی پریشانی ہے کہ یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، یہ اپنے بازو میں رہنے والوں کو ستاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اس کی نماز، یہ اس کا روزہ اسے جہنم میں جانے سے روکے گا نہیں۔ وہ جہنمی عورت ہے، نماز والی عورت، روزے دار والی عورت، لیکن صرف برے اخلاق پیش کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا اے اللہ کے نبی ایک دوسری عورت ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، وہ عورت کیسی ہے کہ روزہ بھی رکھتی ہے مگر پہلی عورت کی اتنی پابند نہیں ہے، اس کے یہاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورت جنتی ہے، ایسی عورت جنتی ہے۔ اور آپ جان لیں کہ دین اسلام جو یہاں تک پھیلا ہے یہ اچھے اخلاق کا ایک ذریعہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے انسان لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کرے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھیے دعوت میں کبھی تاثیر نہیں آ سکتی، نہ زبان میں تاثیر آ سکتی ہے۔ آپ کے اندر اچھے اخلاق کا ہونا یہ سمجھیے کہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں انسان کو مقام مرتبہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا مکمل پیکر اللہ کے نبی کی زندگی کو بنایا، اور آپ ہی کی زندگی سے سیکھ کر صحابہ نے اخلاق کو سیکھا۔ صحابہ نے صرف قرآن و حدیث سے اخلاق کو نہیں سیکھا، وہ قرآن و حدیث میں پڑھتے تھے اور زندہ تصویر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ صحابہ بھوکے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کھایا کرتے، آپ غمخواری نہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کے احساس تک کا خیال کرتے۔ ایک انسان آج بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، کسی انسان پر کوئی بات کسنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سے بڑھ کر اگر میں ایسا کہوں گا تو کیا کہیں کسی انسان کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، صحیح بات کہنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے پیچھے سوچا کرتے۔ آپ جانتے ہیں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کو آپ غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتے کہ فلاں انسان نے ایسا کیا ہے، فلاں انسان نے ایسا کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کبھی ان کا نام لے کر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا نام لے کر اس کی غلطی کی اصلاح میں لوگوں کے سامنے کروں اور اس انسان کے دل میں تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے حدیثوں کو پڑھنے سے آتا ہے اللہ کے نبی ہمیشہ کہا کرتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ کس نے غلطی کی ہے، کب کی ہے، کیوں کی ہے، سب آپ جانتے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے کریمانہ تھے کہ آپ کے غلطی کے اصلاح سے کبھی کوئی آدمی ناراض بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آ رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت دوڑتی ہے کہ اسے مارے، اسے ڈانٹے، اللہ کے نبی سکون سے کہتے ہیں، آرام سے کہتے ہیں کہ اس انسان کو اپنی حاجت کو پورا کرنے دو، اس انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے دو۔ ضرورت پورا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی پانی منگوا کر ڈلوانے کا حکم دیتے ہیں، اس انسان کو قریب بلاتے ہیں، قریب بلا کر بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ صحابی نے صحابہ کو دیکھا کہ مارے غصے کی جن کی آنکھیں لال تھی، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے اللہ تو مجھ پر رحم فرمانا اور ان پر رحم فرمانا، باقی کسی پر تو آپ رحم نہ فرمانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تو تھے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک انسان اپنی اخلاق کے ذریعے لوگوں کی جتنی اصلاح کر سکتا ہے وہ اصلاح بسا اوقات انسان نہ اپنی زبان سے کرتا ہے اور نہ قرآن و حدیث کی آیات پڑھ کر کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کا مداح کریں۔ اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہو؟ اچھے اخلاق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ مسجد میں آئیں، کھیل و تماشا کریں، مسجد میں آنے کے بعد وہ کام کریں جو مسجد کے باہر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں آ کر انسان فون میں مشغول ہو جائے، یہاں آ کر انسان بیکار باتوں میں مشغول ہو جائے، کہیں نہ کہیں آپ نے اس مسجد کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران چھوٹی سی کسی کی تکلیف ہو جائے، دیکھا جاتا ہے کہ صبر کا مادہ، اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ جس انسان کے اندر 4 چیزیں نہیں آتی ہیں اس کے اندر اخلاق نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلی چیز انسان کے اندر صبر ہونا ضروری ہے، آپ کوئی بھی کام کریں صبر کریں۔ اور دیکھا جاتا ہے آج کے معاشرے میں کہ لوگوں کے اندر بے صبری بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز اگر کسی انسان کی موبائل کی گھنٹی بج گئی تو نماز ہوتی ہی سب کی نگاہیں مارے غصے کی اس انسان کی طرف جاتی ہیں کہ اس کی گھنٹی بجی تو کیسے بجی، اس سے غلطی ہوئی تو کیسی غلطی ہوئی۔
جبکہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. ضروری تھا کہ ہم نظر رحمت سے دیکھیں. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کیا، آپ اس سے محبت سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی، کسی کا فون بج گیا تو ہمارا غصہ پھوٹ پڑتا ہے. کہاں صبر موجود ہے؟ ضروری ہے کہ اس طرح کا صبر ہم سب سے پہلے اپنے اپنوں کے ساتھ اپنائیں. آپ کے بازو میں جو مصلی ہیں، آپ کے جماعت کے لوگ ہیں، جو آپ کے مسجد کے لوگ ہیں، آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں، تو سب سے زیادہ اس کے حقدار آپ کے اپنے لوگ ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے پاس اچھا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے آپ کو کنجوس سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے سخی بنتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ کنجوس ہی ہیں، کیونکہ آپ نے جن لوگوں پر سب سے پہلے خرچ کرنا تھا ان پر خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اچھے اخلاق کو سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلسوں میں اخلاق کے 2 حصوں کا ذکر کیا جائے گا. کچھ اچھے اخلاق کو ذکر کیا جائے گا، اس کی اہمیت کیا، اس کی فضیلت کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ برے اخلاق کو بھی ذکر کیا جائے گا جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جس سے بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق مند بنائے، اور جو بھی اخلاق کے تعلق سے کوتاہیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.